حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے دست ادب عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو مجھے بچو نے ڈس لیا ہے، ڈرتا ہوں کہیں میری اولاد کو یہ بچو ڈس نہ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ رات کو سوتے وقت اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے یہ کلمات پڑھا کرو، اگر ان کا پیر سانپ پر بھی آ جائے تو وہ ڈس نہ پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دمشق میں ہے کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت و قوت کا چرچا سن کر، حضرت علی شیر خدا ہیں اور ایسی طاقت ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ خیبر کا دروازہ جسے 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھا نہ سکے، اکیلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا لیا۔ ملاقات کے شوق میں کوفے پہنچ گیا۔ جب کوفے پہنچا تو دیکھا کہ لوگ افطار کر رہے ہیں۔ اچانک اس کی نگاہ کونے میں ایک بزرگ پر پڑی جو کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے تناول فرما رہے تھے۔ کافی کوشش کرتے سوکھی روٹی چبانے کی مگر چبا نہ سکے۔ اس شخص کو رحم آیا اور ارادہ کیا کہ نماز مغرب کے بعد لنگر خانہ میں جا کر تازہ روٹیاں لا کر ان بزرگ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ چنانچہ نماز مغرب کی نماز پڑھ کر وہ شخص لنگر خانہ میں پہنچا اور روٹیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ لنگر خانے کے ناظم نے اسے پکڑ لیا۔ کہا، تو روٹیاں چرا کر کہاں لے جا رہا تھا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی غرض سے آیا تھا، اور پورا حال بیان کیا۔ لنگر خانے کے ناظم پوچھنے لگے، جس بزرگ کو تم نے دیکھا ہے ان کا حلیہ کیا تھا؟ اس شخص نے رخسار اور حلیہ بیان کیا تو لنگر خانے کے ناظم نے کہا، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جس کے لیے تو اس لنگر خانے سے روٹیاں چرا کر لے جا رہا تھا۔ وہ شخص حیران ہو کر سوچنے لگا کہ میں نے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت کے بڑے بڑے چرچے سنے تھے، مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ سے تو سوکھی روٹی نہیں چبائی جا رہی۔ یہ سوچتے ہوئے وہ شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا پہنچا اور پہنچ کر پوچھنے لگا کہ آپ نے تو خیبر کا دروازہ اکیلے اٹھا لیا تھا، مگر کچھ دیر قبل آپ سے روٹی چبائی نہیں جا رہی تھی، یہ کیا معاملہ ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، جس وقت میں نے خیبر کا دروازہ اٹھایا اس وقت مجھ پر استغراق کی کیفیت طاری تھی، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی ایسی بارش ہو رہی تھی کہ اگر خیبر کے دروازے کی جگہ کوئی کاف کا پہاڑ بھی ہوتا تو میں اسے بھی ہٹا دیتا، اور قوت و قدرت الہی کی تھی، اور یہ میری ذاتی قوت ہے کہ سوکھی روٹی بھی چبائی نہیں جاتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب حالت استغراق میں ہوتے ہیں اس وقت کوئی بھی کام انجام کرنا چاہیں وہ کام اللہ کی قدرت سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ، جس نے اس حالت میں مجھ سے ملاقات کی کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوگا، میں اسے آگ میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ پھر حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے کوئی مخلوق ایسی تخلیق نہیں کی جو مجھے ان سے زیادہ معزز و محترم ہو۔ میں نے آسمان، زمین، سورج اور چاند کی تخلیق سے 2000 سال قبل ان کا نام اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع حدیث بیان کی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے تو مجھے بخش دے، تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ کو بخش دیتا ہوں اور وہ گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے، سو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا ہے۔ پھر وہ بندہ کچھ عرصہ رکا رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، پھر وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور پشیمان ہو کر کہتا ہے، اے میرے رب، میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، سو مجھے بخش دے۔
تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں جو گناہ بخش دیتا ہوں، اس پر پکڑ بھی کرتا ہوں۔ سو میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پھر جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ بندہ رکا رہتا ہے اور پھر وہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کر لیا ہے، سو آپ مجھے بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ بے شک میں اس کا رب ہوں جو گناہ کو معاف کر دیتا ہوں اور اس پر گرفت بھی کر لیتا ہوں۔ سو میں نے تیسری دفعہ بھی اپنے اس بندے کو بخش دیا۔ پس وہ جو چاہے عمل کرتا پھرے، اور دراصل یہ انسان کی معروف عادت کے درجے، یہ انسان بار بار گناہ میں پڑ جاتا ہے اور ہر بار نادم ہو کر توبہ استغفار کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ شریعت کی مخالفت کو جائز سمجھ کر کرتا ہے، جیسا کہ میں نے حسن اور حسین کی شرح میں اس وضاحت بیان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر ہر وقت خوشبو سے معطر اور مہکتا رہتا تھا۔ آپ جب کہیں سے تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی خوشبو اس راستے میں پھیل جاتی اور ہم سمجھ جاتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے ہیں، لہٰذا ہم اسی خوشبو پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تاہم جب کسی راستہ سے گزر جاتے تو لوگ وہاں خوشبو کی مہک محسوس کرتے اور کہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزر چکے ہیں۔ حضرت انس کی والدہ ایک مرتبہ ام سلیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آ رہا تھا، انہوں نے اس پسینے کو ایک کپڑے سے پونچھ کر شیشی میں نچوڑ کر رکھ لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو فرمایا اے ام سلیم تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے اپنی خوشبو میں جمع کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کا یہ پسینہ ہر قسم کی خوشبو سے نفیس اور عمدہ ترین ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا پسینہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔ یاد رہے اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی اور آپ کثرت سے خوشبو استعمال کرتے تھے، لیکن آپ کا خود کا جسم اقدس اور پسینہ تخلیقی اور پیدائشی طور پر معطر اور خوشبودار تھا، اور آپ کو پسینہ تو موسم گرما میں آتا تھا یا پھر نزول وحی کے وقت آتا تھا، لیکن آپ کا جسم ہمیشہ معطر اور خوشبودار رہتا تھا، اور آپ کے جسم اقدس کا معطر اور خوشبودار رہنا پیدائش ہی سے تھا۔ چنانچہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کی ولادت باسعادت کے بعد آپ کی طرف دیکھا اور آپ اس وقت 14ویں رات کے چاند کی مانند حسین انوار احمدیہ جمیل تھے۔ آپ کے جسم کی خوشبو اس طرح مہک رہی تھی جس طرح عطر گلاب ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستہ سے گزر جاتے ہم اسی راستہ سے گزرتے، تو پھر آپ کے بعد جو شخص وہاں سے گزرتا تو وہ آپ کے جسم انور کی خوشبو یا آپ کے پسینہ کی خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اس راستہ سے گزر چکے ہیں۔ محترم ناظرین، قابل غور الفاظ یہ ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسمانی خوشبو یا آپ کے پسینہ کی خوشبو سے راستے مہک جاتے تھے، کیونکہ آپ کے جسم کی خوشبو اور عرفہ کاف کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے۔ آپ کے پسینہ کی خوشبو نیز اگر مصنوعی عطر لگانے سے آپ کے جسم سے خوشبو مہکتی اور گلیاں معطر ہو جاتی تو پھر اس میں آپ کی تحسیس نہیں رہے گی اور نہ یہ فضیلت و معجزہ کا باعث ہوگا، کیونکہ مصنوعی خوشبو کوئی شخص لگا لے تو اس سے خوشبو بھی آئے گی اور گلیاں بھی معطر و خوشبودار ہو جائیں گی، حالانکہ یہ آپ کا خصوصی معجزہ ہے اور آپ کے خصائص میں سے ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ معجزہ نہیں ملا۔
ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیں، پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہم اور جزام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے جسم کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس جانور نے کہا میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا اے لوگو فلاں مقام میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور اس مقام میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے باری بر کم قد کاٹ کا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرا پتہ تمہیں چل جائے گا، یہ بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا فلاں مقام پر موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے بیان کہ نہلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا اس نہلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہے، اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا وہ کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کیا چشمہ میں پانی ہے اور لوگ اس سے پانی سے کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتیوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ واللہ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی الامین کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا کیا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب مدینہ میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس پر اس نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔
صحیح مسلم حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں کل رات ایک بچو کے قریب سے گزرا اور اس نے مجھے ڈنگ مار دیا، ڈرتا ہوں کہیں میری اولاد کو ڈنگ نہ مار دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام ہوتے ہی یہ کلمات پڑھ کر اپنی اولاد کے واسطے پڑھے، ان کا پیر سانپ پر بھی آ جائے تو وہ ڈسے گا نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت کے میں سند حسن کے ساتھ مروی ہے کہ جو شخص یہ کلمات شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس رات اسے سانپ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ مراد یہ ہے کہ اگر سانپ پر پیر بھی آ جائے تو ان کلمات کی برکات کی وجہ سے وہ ڈس نہ پائے گا، لہٰذا ہر ماں باپ ان کلمات کو اپنی اولاد کے لیے پڑھا کریں تاکہ وہ زندگی کے حادثات سے بچے رہیں۔ وہ مقدس کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ بے شک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا الفاظ پورا ہو کر رہتا ہے۔